وہ ہمدردی بھرے لہجے میں مجھ سے میرے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے کنبے کے بارے میں سب معلومات حاصل کر لی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے۔ محمد یوسف مسکرا دیے، پھر انہوں نے دھیمے سے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، میں اس لیے مسلمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ ان کا وہ جواب میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور زندگی بھر نہ بھول سکوں گی، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محمد یوسف نے مجھے بتایا کہ وہ بھی حبشیوں کے غریب اور نادار علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن غربت اور افلاس میں گزارا۔ بڑے ہوئے تو وہ ایک ایسے ہوٹل میں ملازم ہو گئے جہاں انہیں برتن مانجنے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر ان سے ضروری کام اور بھی لیا جاتا تھا۔ انہیں کچھ پیکٹ دے دیے جاتے تھے کہ وہ انہیں کسی جگہ پہنچا آئیں۔ اس کام کے عوض انہیں انعام میں $1 مل جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے جی میں آئی اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں انہیں حشیش ملی۔ انہوں نے یہ حشیش مہنگے داموں بیچ دی اور ہوٹل واپس نہ گئے، مگر ہوٹل کی انتظامیہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا، پیکٹ مانگا اور جب پیکٹ نہ ملا تو ان کی خوب پٹائی کی اور کئی دن بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اس واقعے کے بعد وہ گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ 30 برس کی عمر تک انہوں نے ہر برا کام کیا۔ ہیروئن اور دوسری منشیات کا خفیہ دھندا کرتے کرتے خود بھی منشیات کے عادی ہو گئے۔ انہیں کئی بار سزا ہو چکی تھی مگر وہ سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ایک بار جب وہ جیل میں تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے۔ یہ رضاکار مسلمان تھے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ وہ باعزت اور بے فکر زندگی بسر کریں۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو خاصے بدل چکے تھے، مگر انہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ اب پھر انہیں جرم کی زندگی بسر کر کے ہی اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ وہی رضاکار جنہوں نے جیل میں ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے ملے۔ انہوں نے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، کچھ نقد رقم دی تاکہ جب تک انہیں تنخواہ نہیں ملتی وہ اس رقم سے گزر اوقات کریں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ یوں محمد یوسف جو کبھی جونی بیلگٹن تھے مسلمان ہو گئے۔ 1 برس میں انہوں نے کلام مجید عربی میں پڑھ لیا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی دقتیں اور پریشانیاں آئیں مگر وہ کسی پریشانی سے نہ گھبرائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 4 سال کے بعد انہیں اس علاقے میں مسلمانوں کا امام بننے کے بعد انہوں نے اپنی تگ و دو سے زمین کے لیے چندہ جمع کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر میں خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے حصہ لیا اور وہ خود مزدوری کرتے اور اس کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔ میں محمد یوسف کی زندگی اور ان کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا اور بولے، خدا مبارک کرے، مگر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ میں ہر مشکل پر قابو پا لوں گی، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں کلمہ اور نماز آتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی، اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اسے یاد کر لو اور اگر ہو سکے تو سپہر کو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز ازبر کر لی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لیے۔ اس دوران محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ جمعے کا دن تھا۔ مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا
کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جو عادت تھی اسے ترک کر دیا۔ میں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دیے اور مسلمانوں جیسا لباس سلنے کے لیے دے دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب میں مسلمان عورتوں کی طرح لمبے چوغے میں اپنا جسم چھپاؤں گی اور سر کو بھی ڈھانپوں گی، خاصی مزاح خیز دکھائی دوں گی۔ میں نے ہر طنز اور مذاق کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کا لباس پہن کر گھر سے نکلنے لگی تو میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ سنتھیا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ میرے والد نے بھی، جو رات بھر شراب پینے کے بعد اب کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے، اپنی سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور قہقہا لگایا۔ میں نے کہا، ممی یاد رکھیے میرا نام آمنہ ہے، سنتھیا نہیں۔ آمنہ کیا نام ہوا بھلا؟ ماں نے کہا، لڑکی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح باقاعدہ زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ تمہاری جگہ جہنم میں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا، ممی آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو جب میں دفتر سے آؤں گی تو کر لینا، اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حبشیوں کی اس گندی بستی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھا وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر مذاق اڑانے لگا، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ چلتی رہی۔ جب میں اپنے اخبار کے دفتر پہنچی تو وہاں بھی شدید رد عمل پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور مسلمان عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں تو بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور بعض لوگ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اتفاق سے اس روز تنخواہ کا دن تھا۔ تنخواہ ملی تو میں نے اس کا 1/4 حصہ اپنے علاقے کی مسجد کے فنڈ میں جمع کرا دیا۔ جب میں گھر لوٹی تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میرے والد بھی گھر پر موجود تھے۔ میں تنخواہ کا نصف حصہ اپنی والدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ اس رقم سے میرے والد اپنے نشے کے لیے کچھ پیسے اینٹھ لیا کرتے تھے۔ میں نے جب اپنی تنخواہ کی کچھ رقم اپنی ماں کو دی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تم نے اس بار ڈالر کم دیے ہیں؟ ہاں، اب ہر ماہ آپ کو اتنی ہی رقم ملے گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا 1/4 مسجد کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ مجھے، مسلمانوں اور مسجد کو کوسنے لگیں۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اپنی والدہ کو بکتے جھکتے سنتی رہی۔ بیچ بیچ میں میرے والد کی آواز بھی سنائی دیتی، اب سنتھیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، ہم نے تو کبھی گرجے کو چندہ نہیں دیا، یہ تنخواہ کا 1/4 حصہ مسجد کو دینے لگی ہے۔ میرے والد اور والدہ کے نزدیک مسلمان لٹیروں سے کم نہ تھے جو ان کی بیٹی کی کمائی لوٹ کر لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی اسلام کے قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈھال لی۔ وہ لوگ جو پہلے مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے مجھ سے لاپرواہ ہو گئے۔ میرے اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے والی زبانیں بھی خاموش ہو گئیں۔ اور پھر کرسمس کا تہوار آ گیا۔ ہم خواہ کتنے ہی غریب اور بدحال کیوں نہ ہوں، کرسمس کو ٹھاٹ باٹ سے منانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ کرسمس کے روز شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ جب میں نے مہمانوں کے ساتھ شراب کے جام کو چھونے سے ہی انکار کر دیا تو ہمارے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ والد تو صبح سے نشے میں دھت تھے اور والدہ بھی 2-1 بار مہمانوں کے ساتھ پی چکی تھیں۔ نشے کی حالت میں وہ مجھ پر برسنے لگے۔ مہمان بھی نشے میں تھے، وہ بھی جو ان کے منہ میں آیا بکتے رہے۔ ان سب کی حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے سے چلے جانا چاہیے، مگر جب میں اپنی ویل چیئر کو دھکیل کر جا رہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میرے والد میرے پیچھے لپکے اور ویل چیئر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا، مجھے جانے دیں، یہ پی لو پھر چلی جانا۔ لڑکے نے میرے راستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا
جو میرے والد نے مارا تھا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے والد اور اس لڑکے میں تو جیسے شیطان کی روح حلول کر گئی تھی۔ وہ مجھے پیٹنے لگے، انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموشی سے یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔